السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے جنگ خندق سے ملنے والے کچھ اہم اسباق، نصیحتیں. دیکھیے، جنگ خندق ایک قول کے مطابق شوال کے مہینے میں ہوئی اور ایک قول کے مطابق جنگ خندق ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی، جو ابھی مہینہ چل رہا ہے. جنگ خندق اسلام کی تیسرے نمبر کی جنگ ہے، غزوہ ہے. پہلے نمبر پر جنگ بدر، جنگ احد، اور تیسرے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی وہ تھی جنگ خندق. میرا ماننا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو سیرت میں جو غزوات کا چیپٹر ہے وہ یقیناً پڑھنا چاہیے. زندگی کے بہت سارے امور اور بہت سارے حل ان غزوات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اس میں ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے اسباق ملتے ہیں. دیکھیے، خندق کہا جاتا ہے عربی کے اندر کھڈے کو، چونکہ یہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے ہوئے تھے ان کا مشورہ قبول کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی پورب کی طرف 40 ہاتھ
ایک کھڑا کھودنے کا حکم دیا تھا، ایک نئی ٹیکنیک تھی یہ. آگے آپ کے سامنے بات کروں تو کھڈا کھودنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اسی لیے عربی میں اسے کہتے ہیں خندق. خندق نام پڑ گیا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ کا نام احزاب بھی رکھا ہے. اسے احزاب بھی، جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. عربی میں احزاب کا معنی ہوتا ہے جوت، ٹولی. دیکھیے جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر مسلمانوں کے خلاف صرف مکے والے تھے، مشرکان مکہ تھے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے قبیلے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں جنگ خندق کے اندر مدینے کے اندر جو رہنے والے یہودی تھے، وہ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک یہودی قبیلہ تھا بنو نذیر. اس قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تھا، شہر سے نکال دیا تھا. ان کی چال بازیاں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا اس کو نکال دیا تھا. یہی قبیلہ یہودی تھا، مائنڈڈ لوگ تھے یہ لوگ، اور بہت بڑا قبیلہ بھی تھا. یہ لوگ بنو نذیر والے جانتے تھے کہ مسلمانوں کی جنگ احد اور جنگ بدر ہو چکی ہے. یہ بنو نذیر والے مکے جاتے ہیں اور مکے جا کر مشرکان مکہ کو ابھارتے ہیں کہ تم یہاں سے فوج لے کر آؤ، ہم وہاں سے فوج لے کر آتے ہیں اور مسلمانوں کا مکمل طریقے سے خاتمہ بول دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کر دیتے ہیں. اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بہت بھاری جنگ تھی یہ. اور یہ یہودیوں نے صرف مشرکان مکہ کو جمع نہیں کیا بلکہ اس کے اطراف رہنے والے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، جو ٹولیاں تھی، اس کو بھی اس جنگ میں شامل کر لیا. بنو غطفان قبیلے کو شامل کر لیا، بنو سلیم قبیلے کو اس میں شامل کر لیا، اور سب کو چھوٹے چھوٹے قبیلے کو ابھار کر 10,000 کا لشکر تیار کر کے ان کو دعوت دی، تم آؤ مسلمانوں کو ماننے کے لیے، ہم یہاں سے آتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس جنگ کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تیار ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف، اس لیے اس کا نام پڑ گیا احزاب. عربی کے اندر احزاب کہتے ہیں ٹولی کو کہتے ہیں، ٹولیاں کہتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے، اور بڑی سخت جنگ تھی. 4 ہجری میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 56 یا 57 سال کی تھی، اور بہت ٹھنڈ کا موسم تھا، بہت ٹھنڈ کا موسم تھا. آندھی چل رہی تھی، لوگ پریشان تھے، قحط سالی تھی، کھانے کو نہیں مل رہا تھا. ابھی مسلمان ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ابھی جنگ سے 2-4 ہوئے تھے، اور پھر جنگ خندق ہو گئی. بہت زبردست میرے بھائیوں، کچھ اسباق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. زبردست جنگ، رونا آ جائے گا اگر یہ جنگ پڑھوں گے تو. اللہ اکبر. چند اسباق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی نصیحت جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہو یہ اس جنگ کے پس منظر میں کہ دیکھیے زندگی کے اندر انسان کو حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے. بہت سارے انسان کے سامنے چیلنجز آئیں گے. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے. ایک مومن اور مسلمان کے سامنے چیلنجز آنا ضروری ہے، تکالیف ایک مومن کو آنا ضروری ہے. ایک مومن کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے حکمت عملی سے کام لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ یا صورتحال پیش آئی، جنگ بدر میں مسلمانوں نے باہر ڈٹ کر مقابلہ کیا. مدینے سے باہر گئے تھے مسلمان،
جنگ احد میں بھی مسلمان مدینے سے باہر گئے تھے، 5000 کی فوج تھی، جنگ بدر میں 1000 کی فوج تھی، اب یہاں پر 10,000 کی فوج مسلمانوں کے سامنے لڑنے کے لیے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان اور صحابہ بھی پریشان کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ مکے والے جنگ کا طریقہ ایک ہی جانتے تھے، بس جانا ہے، لڑنا ہے، مارنا ہے، لیکن جو سلمان فارسی تھے، جو فارس سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا مشورہ بہت باریک سے دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، انا کنا بفارس اذا حصرنا خندقنا علینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صورتحال اتنی گمبھیر بن جاتی تھی تو فارس کے لوگ اپنے آپ کو ایک خندق کے اندر بند کر دیتے تھے، اپنے شہر کا طرف خندق گڈھا کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ حصرنا خندقنا علینا فہل لک یا رسول اللہ ان نخدق، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینے کے اطراف خندق کھودنے کا حکم دے دیجئے۔ یہ طریقہ بھی نیا ہے اور یہ اہل مکہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ طریقہ دیکھ کر وہ لوگ ڈٹ جائیں گے، یہ کیا، کیسے جنگ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی کا یہ مشورہ بہت پسند آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حالت کا جائزہ لیتے ہوئے خندق کھودنے کا حکم دیتے ہیں۔ عمر بھی تھے وہاں پر، عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی تھے وہاں پر، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، بڑے بڑے یودھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ قبول کیا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، جو حالت کے مناسب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا کہ اس ماحول میں اور اس ترکیب میں یہ حکمت عملی کام آ سکتی ہے، اسی لیے آپ صاحب نے حکم دیا۔ اللہ اکبر، زندگی میں حکمت عملی سے کام لیجیے۔ نمبر 2، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، ڈٹ کر مقابلہ کیجیے۔ مومن کی زندگی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قید خانے کی طرح ہے، قید خانے کی طرح ہے، یہاں ابدی سکون نہیں ہے، ابدی سکون تو وہاں پر ملنے والا ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ دنیا آزمائش آئے گی آپ کی زندگی کے اندر۔ صحابہ کے سامنے آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.25 میٹر کی خندق کھودنے کا حکم دیا، 3.25 میٹر، 40 گز، 40 ہاتھ گڑھا کھودا جائے گا، اور پورب کی طرف 3.25 میٹر کا گڈھا کھودا جائے گا، اور اتنا گڑھا کھودا جائے گا کہ ایک آدمی اگر اس گڑھے میں گر جاتا ہے تو اسے اوپر آنا مشکل اور ممکن نہیں ہے، وہ اوپر نہیں آ سکتا، اتنا اندر گڑھا کھودنا ہوگا۔ اور مدینے کی زمین پتھریلی زمین تھی، پہاڑ کی زمین تھی، وہ الگ سے ٹھنڈ کا زمانہ تھا، وہ کیسے کھودا جائے، یہ ماحول دیکھیے میرے بھائیو، یہ آزمائشیں دیکھیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، عربی کے اندر جتنے بھی تاکید کے الفاظ تھے سب الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کر کے ہمیں بتایا کہ ہم نے جنگ خندق کے موقع پر مسلمان اور مومن کو زبردست آزمایا، زبردست آزمایا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ان کے اندر سے ہم نے آزما لیا، آزمائشیں بہت زبردست کی ہم، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، اور ماحول کا آپ دیکھیے، لیکن صحابہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 25 دن کا وقفہ تھا، 25 دن میں صحابہ نے خندق کھود کر بتایا، بھوکے رہے، پتھر باندھے تھے اپنے پیٹ پر، کھانے کو لالے پڑ گئے تھے، ابھی آگے آپ کے سامنے آئے، کھانے نہیں مل رہا تھا، سب صحابہ پریشان تھے، ایسے ماحول میں بھی صحابہ ڈٹ کر رہے، استقامت سے رہے،
اور زبردست ماحول کا سامنا کیا اور انت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح دی. لہذا زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے. نمبر 3، ہم میں سے بہت سارے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. ذمہ دار کو آگے آنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا چاہیے. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے مدینے کے. اللہ کے رسول نے مشورہ پاس کیا تھا، ماحول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں خندق کھودنے کا ساتھ بھی دیا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے وہ مٹی بھی اٹھائی. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کے موقع پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق بھی کھود رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی بھی اٹھا رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ تھا وہ پیٹ کا حصہ مٹی اٹھانے کی وجہ سے پورا مٹی سے بھر گیا تھا. حضرت برہ بن عازب یہ اللہ کی رسول کی حالت کو بتا دے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کھود بھی رہے تھے، مٹی بھی اٹھا رہے تھے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، یہ لیڈر ہوتا ہے میرے بھائی. اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا صلینا ولا صدقنا فانزلنا السکینۃ علینا وثبت اقدامنا الا قینا. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی رسول امید بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن سبحان اللہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہوتا تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ نماز پڑھ پاتے، نہ صدقہ و خیرات کر پاتے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے اندر سکون نازل فرما. فانزلنا السکینۃ علینا، اللہ تعالیٰ تو سکون نازل فرما. وثبت اقدامنا الا قینا، اللہ تعالیٰ ہم یہ ظاہری جو یہ محنتیں ہیں اور یہ کوششیں ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ جب دشمن سے ہماری ملاقات ہو تو ہمارے قدم کو جما دینا، استقامت رکھنا ہمارے قدم کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی میرے بھائی، یہ ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4، زندگی ایک جنگ ہے، یہاں پر ہر ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرنا بڑا ضروری ہے، پروتساہن جسے ہم کہتے ہیں. دیکھیے ہمارے الفاظ سے حوصلہ اگر کسی کو ملتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، حوصلہ دینا چاہیے. یہ ماحول آج ختم ہو چکا ہے، ہم کسی کو دو الفاظ بھی صحیح نہیں بولتے، حوصلہ نہیں دیتے، کسی کی کامیابی پر رشک کرنے کے بجائے حسد کرتے ہیں. کسی کی کامیابی دیکھے حوصلہ دو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ہم ہنستے ہیں، ہم تانا زنی کرتے ہیں. یہ آج ماحول بن چکا ہے. دیکھیے چاہیے ہمیں حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ سے امید مت چھوڑیے، اللہ سے ناسپاس مت ہوئیے، اللہ سے مایوسی کفر ہے. یہ حوصلے کی باتیں بڑی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جنگ خندق کے موقع پر جب حالات اتنے کٹھن ہو رہے تھے تو صحابہ بھی شعر و شاعری کرنے والے تھے. یہ لوگ عربی جاننے والے تھے اور عربی میں شعر و شاعری کرتے تھے. تو صحابہ اپنے جملے سے کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہم نے محمد کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے. علی الاسلام ما بقیتنا ابنا، جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلام پر زندہ رہیں گے. کوئی بھی ماحول اور کوئی بھی کاریگری ہمیں اسلام سے ہٹا نہیں سکتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی زبان یہ جملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے تھے اللہم لا خیر الاخیر الاخرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلا کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے.
فبارک فی الانصار والمہاجرتی، اللہ کی رسول نے دعا کا فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انصار اور یہ مہاجرین جماعت میں برکت عطا فرمائے۔ حوصلہ افزائی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ بڑا ضروری بنتا ہے، حوصلہ افزائی کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلہ افزائی کرتے تھے، بیٹا کیا چاہیے تمہیں، کیا سوال ہے مانگو۔ اللہ کی رسول کوئی اچھی بات ہوئی تو بہت لمبی بات ہے، لیکن لہٰذا حوصلہ افزائی دیجیے اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو۔ کسی کو مصیبت میں دیکھو تو حوصلے والی بات کرو، حوصلہ دو بیچارہ، حوصلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 5، ضروری بنتا ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کر ڈرائیے مت، ڈرانے سے زیادہ خوشخبری دیجیے۔ عام طور پر جب انسان دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ ہم نے آج بچوں کو ڈرا ڈرا کر ان کو ڈراؤنا کر دیا ہے، ہمارے بچے آج کمزور بن چکے ہیں، بیٹا ایسا ہے، بیٹا ایسا ہے، بیٹا ایسا ہے۔ ڈرائیے مت، انہیں خوشخبری دیجیے، ان کو آگے بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ تھے، صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایک بہت بڑا پتھر آ جاتا ہے اور ان سے ٹوٹتا نہیں ہے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ پتھر ٹوٹتا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وار کر کے پورا پتھر چور چور ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ بہت ہی نزدیک میں ہم لوگ فارس فتح کرنے والے ہیں اور روم فتح کرنے والے، جو سپر پاور اس وقت کی سب سے بڑی طاقتیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ خوش ہو جاؤ، یہ اہل فارس اور یہ فارس اور روم کے جو خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں بہت جلد لا کر کرے گا۔ خوشخبری دے اللہ کی رسول، ڈرایا نہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یوم الاحزاب نغزوہ ولا یغزوننا، میرے صحابہ اب تک جو جنگ ہم نے کر رہی تھی یا کی ہم نے، بدر، احد اور جنگ خندق، ہم یعنی وہ لوگ آ کر ہم سے جنگ کر رہے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ پاسا پلٹے گا اور اب ہم جا کر جنگ کریں گے۔ خوشخبری دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دیجئے میرے بھائیوں۔ بہت انسان کے الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں، انسان کے بول بڑا معنی رکھتے ہیں۔ حوصلے والی بات کیجیے، خوشخبریاں دیجیے۔ تو یہ کچھ جنگ خندق سے ملنے والی نصیحتیں تھی جو ہمیں اپنانی چاہیے زندگی کے رو سے، اور ہماری زندگیوں میں اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔